آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ یا ڈپریشن ہوتا ہے تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے۔ کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے، سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو۔ جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں، تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لوئل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر ایپ پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا، تو کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جب تم ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کے پاس لے کر جاتے ہو اور روتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہو کہ اللہ دل ٹوٹ گیا ہے، اور بدلے میں جو تمہیں اللہ احساس دلاتا ہے کہ اٹس اوکے، میں نے اس دل کو بنایا تھا نا، میں ہی اسے جوڑوں گا، ان کیفیتوں کو آپ بہت یاد کرنے والے ہو۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو جنت دے اور آپ ہمیشہ کی عیش و عشرت کے حوالے ہو جاؤ، بٹ اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کا جو احساس ہے نا، شاید وہ جنت میں نہیں ہے۔ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے رونا، بن دیکھے اپنے رب سے اپنے دل کا حال سنانا، یہ احساس بہت یاد آئے گا آپ کو۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادتوں کو نا محبت سے کیا کریں، بوجھ سمجھ کے نہ کیا کریں۔ اس دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز سے جو سب سے حسین ایکٹیویٹی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کا احساس ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ خدا کی قسم، جس رب کو ہم چھٹلا رہے ہیں، جس رب کو ہم ٹائم نہیں دے رہے، جس دن وہ سمجھ آ گیا نا، جس دن اس کی معرفت ہمارے دلوں میں اتر گئی، اس دن کے بعد سے دنیا اور دنیا کی تمام رنگینیاں آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی۔ لوگوں نے اپنا مال، اپنی اولادوں کو یوں ہی تو نہیں قربان کر دیا اللہ کے لیے، وہ سیریس ہوئے تھے اپنی زندگی کو لے کر، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں سوچا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، اور اتنا سوچا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبے پیدا ہو گئے۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے۔